اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ یہ جو رکوع ہے جو تلاوت کی گئی، یہ پچھلے رکوع سے اس کا مضمون جڑا ہوا ہے۔ یہ بات گزشتہ عرض کی گئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 2 رکوع میں بیان فرمایا، اور جتنا تفصیل سے اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کسی اور صورت میں نہیں۔ حالانکہ ایک مستقل صورت ہے سورہ نوح، اس میں بھی اتنا تفصیل نہیں ہے جتنا اس میں تفصیل ہے۔ تو بہرکیف ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، اور واقعہ قرآن پاک کا ایک ہم سب کے لیے آج کے اس دور کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں اس نیت سے واقعات کو سننا ہے، کیونکہ مکے کے مشرکین کو اس دور میں یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین جو تھے، بالکل سملر جو ترتیب پر یہ مشرکین چل رہے تھے، اسی ترتیب پر جو ہے نا قوم نوح ان کی زندگی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی ان کو سنا رہے ہیں،
اور سنا کر اس بات کو بتا رہے ہیں کہ نتیجے پر غور کرو، کیا ہوا ان لوگوں کا انجام۔ تو آپ سوچیں، نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، تو پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو اس میں دعوت ہے، آج بھی ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے لیے اس واقعے میں دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت لمبی زندگی عطا فرمائی، 1000 برس، 1000 سال، اور 950 سال تک انہوں نے دین کی دعوت دی، بڑی صبر کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں رات میں بھی اللہ کی طرف بلایا، دن میں بھی اللہ کی طرف بلایا، کھل کر بھی بلایا، اشاروں سے بھی بلایا۔ نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تو قوم بہت زیادتی کرتی۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو زبان پر ایک جملہ تھا، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، معاف کر دے، وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، کیا پیغام میں سنا رہا ہوں۔ بڑی صبر کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، اور قوم جو ہے بار بار یہی کہتی تھی، فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، لائیے وہ عذاب جس کا آپ دعویٰ کر رہے تھے، کہ کہاں ہے وہ عذاب۔ تو بات جب مکمل ایک لیول پر تھی، اس کے اوپر چلی گئی، ظلم، زیادتی بڑھ گئی، تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کا ارادہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قدرت دیکھیں کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا میں اللہ کے جو فیصلے ہیں یا تو عدل پر ہیں یا تو فضل پر ہیں۔ ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، ہر کام یا تو اللہ فضل کی بنیاد پر کرتے ہیں یا تو عدل کی بنیاد پر۔ اللہ کی ایک صفت ہے المنتقم، بدلہ لینا، پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو بڑی سخت پکڑتے ہیں، اور یہ اللہ بندوں کو جب پکڑتے ہیں، افراد کو یا قوموں کو، یہ اللہ کی صفت عدل کا تقاضا ہے۔ انصاف کی بنیاد پر پکڑتے ہیں، کسی پہ زیادتی نہیں کرتے۔ تو اس رکوع کے اندر وہی تفصیل ہے، اور بڑے آسان انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس کا مفہوم دیکھیں، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی، اب آپ کی قوم میں سے کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے، جو ایمان لا چکے ہیں اب وہی ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ تم نہیں ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کامل ہیں، اس علم کی بنیاد پر فرما رہے، لن یؤمن من قومی، آپ کی قوم میں اب کوئی مومن نہیں ہونے والا، جو تھے وہ ہو چکے ہیں۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ غم نہ کریں، آپ جو ہے فکر نہ کریں ان کی حرکتوں کے بارے میں، کیونکہ نبی جو ہے شفیق ہوتے ہیں، تو بار بار اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو تسلی کے کلمات بھیجتے ہیں۔ یہ اصل میں قیامت تک دین کا کام کرنے والوں کے لیے یہ اس میں رہبری ہے، کہ نبیوں نے جب دین کا کام کیا تو کیسے حالات آئے، انہیں کیا سننے کو ملا، اور ان کا کیسے ریسپانس تھا، اور پھر کیسی ان کا صبر تھا، ان کی استقامت تھی، وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح نبیوں کو تسلی، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی، لست علیہم بمسیطر فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ولا تحزن علیہم، آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، یہ ایسے ہی ہے بار بار۔ لیکن نبی جو ہے اب ان تسلی کی آیتوں کو سن کر کام نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ وہ اپنی محنت کرتے ہی رہتے تھے۔ اللہ کی تسلی ہو رہی، فرمایا کہ اب ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، جو لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، لہٰذا اب ان کی حرکتوں پر آپ افسوس نہ کریں، چھوڑ دیں، اب آپ ہمارا حکم مانیں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب کشتی تیار کریں ہماری نگرانی میں، ہمارے سامنے۔ سب سے پہلی کشتی، مفسرین فرماتے ہیں انسانی ضرورتوں کی جتنی ایجادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبیوں سے کروائی پہلے، اور کشتی سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ
جبرائیل کے ذریعے سے بنوا رہے ہیں کہ دیکھو اس کو ایسے بنوا، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، کہ کیسے بنے گی، کیسے اس کے کیسے رکھیں گے، انسان کیسے بیٹھیں گے، جانور کہاں کہاں بیٹھیں گے، کون سے جانور کہاں رہیں گے، کیسے وہ پانی میں چلے گی۔ پہلی چیز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا انسان جب مرا تو اس کو زمین میں دفن کرنے کے لیے اللہ نے کوے سے سکھایا، تو اسی طرح ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، جب اللہ تعالیٰ جو ہے انسانیت کو دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے چلایا ہے، کپڑے کیسے پہننا، بات کیسے کرنا، کس طریقے کو کیسے بولنا، کھانا کیسے، پہننا کیسے، یہ سب نبیوں کے ذریعے شروع میں اس کو سکھایا گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی کو بنائیے ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہم وحی کرتے رہیں گے۔ سوچئے کیسے، سبحان اللہ، دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہیں نا، اس کی اصل دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے، لکڑی ہے تو چیز بنا رہے، لیکن آج تک کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں بنی جو لکڑی بنا سکے۔ لکڑی ہے تو چیزیں بنائیں گے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، سورہ حدید ہے، لوہا ہے تو جو ہے نا چیزیں وجود میں آ رہی ہے، لیکن کوئی ایسی طاقت، قدرت نہیں بنی جو لوہا بنا سکے۔ پانی ہے تو چیزیں بن رہی ہیں، لیکن کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پانی بنا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اصل ہر ایجاد کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب ہماری پکڑ ان ظالموں پر آنے والی ہے، جب آئے گی تو آپ ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کہیں شفقت، کہیں ہمدردی غالب نہ آ جائے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا، انہم مغرقون، ان کو ہم ڈبوئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی تیار کرنی شروع کی، کشتی بنا رہے ہیں۔ جس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام رہتے تھے وہ پہاڑی علاقہ تھا، پانی کے اعتبار سے بہت خشک سالی تھی، قحط تھا۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب بھی کوئی بڑا آدمی، کیونکہ چھوٹے آدمی کو ہمت نہیں ہوتی تھی، بڑے بڑے لوگ وہاں سے گزرتے تو سخروا من، پوچھتے حضرت، مذاق کرتے، حضرت آپ نبی تھے، نبی کی بات کرتے کرتے آپ یہ کارپینٹر کب سے بن گئے؟ آپ اپنا کام چھوڑ دیے۔ نبی کا مذاق اڑایا گیا، ان کے نبوت کے کام کا مذاق اڑایا گیا۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ، کیونکہ 2 سال لگے اس کشتی کو بنانے میں۔ اس 2 سال کے عرصے میں حضرت کہاں چلائیں گے، پانی ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا نوح علیہ السلام نے، اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی بنیاد پر میں کام کر رہا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب یہ بنا رہے تھے، روایت میں آتا ہے کچھ لوگوں نے اس کے اندر گندگی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقام ہے، دیکھیں نا، اللہ نے جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی اس قوم کو جو ہے نا جلد کی، سکن کی بیماری اللہ نے پیدا کر دی۔ وہ پریشان تھے کہ کرے تو کیا کرے، علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر میں یہ علاج طے ہوا کہ جو گندگی تم نے کی ہے اسی کو اٹھا کے اپنے جسم پر لگاؤ۔ کھرچ کر اس کشتی میں سے لے کر لگا رہے تھے۔ نبی کا مذاق، اللہ کے حکم کا مذاق۔ فرمایا فَإِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کیسے مذاق؟ موت سر پہ ہے، اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا۔ تو حضرت فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان قریب تم جان لو گے کہ اللہ کی طرف سے ذلت والا عذاب کیسے آئے گا۔ جب آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس عذاب کو تم ہٹا نہیں سکتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ جب کشتی مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمارے عذاب کی علامت یہ ہے۔ وہ علامت پہلی یہ تھی کہ گھر کے اندر جو تنور ہوتا ہے جس میں روٹی بنتی ہے، تنور جو ہے نا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی آگ کبھی بجھتی نہیں، بجھائی نہیں جاتی۔ اگر روٹی پکانا بند کر دیں، تھوڑی سی آگ وہیں پر رکھ دیتے ہیں، پھر اگلے دن اسی آگ کے ذریعے سے پھر اس تنور کو اور بھڑکاتے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ تنور کا نظام نہیں ہے، تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جو تنور ہے جس میں آگ لگتی ہے اس میں سے پانی نکلے گا۔
یعنی سوچیں اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، جو چیز آگ کی جگہ ہے وہاں سے پانی کا نکلنا، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ، ہمارے عذاب کا حکم جب آ چکا، وفارت تنور، اور تنور پھوٹنے لگا، اندر سے پانی نکلنے لگا، قلنا، اب ہم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن۔ آپ ایک کام کریں، جیسے ہی پانی آنے لگے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس میں سوار ہو جائیں، ماننے والوں کو بھی اس میں بٹھا لیں، اور جتنے جانور ہیں جو ضروریات زندگی کے ہیں، من کل زوجین، ہر جانور کے جوڑوں کو اس میں بٹھا لیں جو ضرورت ہے۔ ہاں، بقیہ تو سب ختم۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا عذاب تو ظالموں پر آیا، لیکن وہ جو بہت سے مخلوقات تھے جو اس عذاب میں جو ہے آ گئے، ان کا کیا قصور ہے؟ تو وہاں پر مفسرین نے یہ جواب لکھا ہے کہ اصل میں وہ لوگ، وہ مخلوق اللہ کے عذاب میں نہیں آئی، وہ اپنی فطری موت مر گئی، کیونکہ ان کی زندگی اتنی ہی تھی۔ مثال کے طور پر گائے اور بیل، بقیہ گائے اور بیل، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ پانی میں بہہ گئے؟ سمجھ رہے؟ اونٹ اور اونٹنی، بکرا اور بکری، ایک ایک جوڑے کو اٹھایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہیں سے نسل چلانا تھا۔ تو بس ہر مخلوق کا، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا آپ اس میں اٹھائیے، اور جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو جو ہے اجازت نہیں ہے اس کشتی میں بیٹھنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا وما آمن معه الا قلیل، بہت تھوڑے ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 80، 82، 82 لوگ۔ سوچیں 950 سال کی محنت میں 80 لوگ، 82 لوگ، اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں، 12 سال میں ایک آدمی مانتا تھا حضرت نوح علیہ السلام، 12 سال میں ایک آدمی۔ اگر ہم 12 بیان کرنے کے بعد کوئی نہیں مانے تو ہم جو ہے مایوس ہو جاتے، 12 مرتبہ بولیں پھر بھی نہیں مانا۔ کیسا صبر تھا، کیسی استقامت تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، فرمایا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اور جب سوار ہو جاؤ تو اللہ کا نام لو۔ یہ بسم اللہ جو ہے بڑی برکت کی چیز ہے۔ اس اللہ کے عذاب میں یہ پانی اصل پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس میں جو اس کشتی اور کشتی والوں کی جو حفاظت ہونے والی ہے وہ بسم اللہ کے ذریعے سے، تو اسی لیے بسم اللہ پڑھو۔ یہ دعا سکھائی گئی سمندر میں سفر کرنے کی، سمندر کے اوپر سفر کرنے کی۔ آدمی جب سمندر کا سفر کرے تب بھی یہ دعا پڑھے، یا سمندر کے اوپر سے گزر رہا ہو فلائٹ میں تب بھی یہ دعا پڑھے۔ ہاں، ایک روایت میں ہے بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدری، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کا نام لے کر مجریہا ومرساہا، اس کشتی کا چلنا اللہ کے نام سے اور اس کا رکنا اللہ کے نام سے۔ اب یہ جو چلے گا، کوئی کیپٹن نہیں چلا رہا ہے، اب اس کا جو چلنا اور رکنا ہے یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا۔ چلے گی، کب تک چلے گی اللہ جانتے ہیں، کب رکے گی، کہاں رکے گی وہ اللہ جانتے ہیں۔ 6 مہینے تک وہ کشتی پانی میں چلتی رہی۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا پروردگار بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے۔ اور وہ کیسی چل رہی تھی کشتی؟ وہی تجری بہم، وہ ان لوگوں کو لے کر جو ہے کشتی چل رہی تھی، فی موج کالجبال، پہاڑوں جیسی لہریں پانی کی آ رہی تھی۔ لہر دیکھیں، موج، ویو، پہاڑوں جیسی۔ اب اس میں یہ کشتی چل رہی ہے، اللہ چلا رہے، اللہ حفاظت کرنے والے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کیسی موجیں؟ کیسے؟ فرمایا پہاڑوں جیسی موجیں۔ 5 فٹ 10 فٹ کی موج آتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ پہاڑوں جیسی موجیں۔ اور اس موقع پر ونادى نوح ابنہ، اب باپ بیٹے کا مکالمہ شروع ہوا، باپ بیٹے کی بات چیت شروع ہوئی۔
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھی اس میں ایک بیٹا ہے، اس کا نام کنعان ہے. وہ ایمان سے، وہ جو ہے دین سے ہٹا ہوا، صحبت بگڑی ہوئی، کفر والوں کے ساتھ، ظلم کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ ایمان نہیں آیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. کس موقع پر پکارا؟ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ کنارے پہ کھڑا تھا. وہ کنارے پہ کھڑا ہے، پانی آ رہا ہے، وہ کسی کنارے اونچائی پر کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، یا بنیا. بنیا کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے. اے نبی دیکھیں نا، سبحان اللہ، ساری زندگی باپ کی مخالفت، بیوی اور بیٹا. سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا یہ مخالف، یہ کافرہ تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور ان کا بیٹا بھی کافر تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ کیسی محبت سے یا ابنی نہیں، اے میرے بیٹے نے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکم معنا، ہمارے ساتھ آ جا، کلمہ پڑھ لے، آ جا توبہ کر لے، ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت، کافروں کے ساتھ. ابھی بھی ٹائم ہے، آ جاؤ آ جاؤ، بلا رہے. باپ کی جو ہے نا محبت، شفقت جو ہے نا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پکارنے پر بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل، سآوی الی جبل، میں پناہ لوں گا پہاڑ کی طرف. آئے گا پانی تو پہاڑ کی اونچائی کی طرف چلا جاؤں گا، وہاں میں ٹھکانہ لوں گا، وہاں میں پناہ لوں گا. یعصمنی من الماء، وہ اونچائی پہاڑ کی مجھے پانی سے بچائے گی. وہ جو اونچائی ہے، دیکھیے نا، جب باپ بچوں کو سمجھاتا ہے، بچے کیا ہے؟ الٹا عقل سے جواب دیتے ہیں. یعصمنی من الماء. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، لا عاصم اليوم من امر اللہ. یہ جو اصل میں پانی ہے، پانی سے تو آدمی بچ سکتا ہے، اوپر چڑھ کے بچ جائے، لیکن عذاب سے تھوڑی بچ سکتے ہیں. وہ پانی نہیں تھا، پانی کی شکل میں عذاب تھا، ہوا کی شکل میں عذاب، آواز کی شکل میں عذاب ہے نا، بادل کی شکل میں عذاب. یہ سب قوموں کو اللہ نے عذاب بھیجے. حالانکہ بادل تو بارش برساتا ہے، ہوا تو بہترین جو ہے نا چیز ہے، لیکن ہوا نہیں ہے. قوم عاد کے لیے وہ ہوا عذاب تھی. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، سمجھ گئے نبی کہ بھئی دیکھو اللہ کی بات حق ہے، اللہ کی پکڑ حق ہے. ہاں، ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آدمی جو ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، مادی طاقتیں تو بہت دور کی بات، روحانی طاقت بھی بچا نہیں سکتی. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، مادی طاقتیں، مادی طاقت سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہ پہاڑ مادی طاقت ہے. نوح علیہ السلام کی دعا بھی نہیں بچا سکی. اللہ تعالیٰ آگے جو ہے بڑی تنبیہ فرما رہے ہیں، آپ نے یہ کہا کیوں؟ روحانی طاقت ہوتی ہے کیسی نبی کے پاس، کیسی طاقت. ایک وقت ہوتا ہے ماننے کا، ایک وقت ہوتا ہے قبول کرنے کا. جب جو ہے غیب کھل جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے جو ہے نا فیصلے بند ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں. لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے امر سے، عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، الا من رحم، مگر جس پر اللہ کی رحمت. باپ بیٹے بات چیت کر رہے ہیں، وحال بینہم الموج، بیٹے اور باپ کے درمیان ایک موج، ایک لہر ایسی آئی، وکان من المغرقین، بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، بیٹا ڈوب گیا. جیسے ہی بیٹا ڈوب رہا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام، میں ایک آیت اس کو جو ہے نا ابھی بعد میں ترجمہ کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے، تو انہوں نے ونادى نوح ربہ، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں یا رب ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا میرے گھر میں سے، ان ابنی میرا بیٹا، من اہلی یہ میرا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میری فیملی میں سے ہے. ان وعدک الحق، آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ اپنے وعدے کے حق ہیں. ہاں کیسے؟ وانت احکم الحاکمین، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو بچائیں گے،
آپ نے وعدہ کیا تھا، یہ میرا گھر والا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل جو کہتے ہیں نا، اہل بیت، آل بیت، ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جتنا آگے بڑھتا ہے وہ آپ کے اہل میں شامل ہے۔ اہل القرآن، اہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ کی اتباع میں رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس آدمی کا عمل اس کو بچا نہیں سکتا، اس کا نسب وہاں کام نہیں آتا۔ آدمی جو ہے فخر کرتا ہے میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں خاندان، ایک بڑی دعوت ہے۔ دیکھو اصل چیز ہے ایمان، اصل چیز ہے عمل، وہ چیز آدمی کو اہل میں شامل کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے قریب کے رشتہ دار تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلی دعوت دیے نا پہاڑ پہ کھڑے ہو کر، آپ نے اس جملے میں دعوت میں یہی فرمایا، دیکھو ایمان لے آؤ، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا، میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ آدمی رشتوں کی بنیاد پر نہیں بچا سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس لڑکے کا عمل نیک نہیں ہے۔ کہتا صاف صاف ترجمہ، کوئی تفسیر کوئی تشریح نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے۔ اہل میں شامل ہونا ہے تو عمل صالح ہو۔ عمل صالح اس وقت بنتا ہے جب ایمان ہو۔ عمل صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اللہ تعالیٰ جو ہے شفقت سے ڈانٹ رہے ہیں، آپ سوال کیوں کیے؟ جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کا آپ نے سوال کیوں کیا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ جو ہے نادان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کی بات پر آمنا کہیں۔ ہم نے کہا کہ بھئی کہ جو بے ایمان ہیں ہم ان کو جو ہے کیا کریں گے؟ پکڑیں گے۔ آپ نے کہا کیوں؟ فلا تسألنی، اچھا ایک سوال ہے، نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ظالمین کے بارے میں سفارش مت کرنا، تو آپ نے کیوں کیا؟ نوح علیہ السلام ایسے صبر، یہاں پر دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ منافق تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو اس کا نفاق کھل گیا تھا، یہ بھی ایک مفسرین کی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ تو اسے ایمان دے کر اسے بچا سکتا ہے، اپنی قدرت سے ایمان دے کر اسے بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اسے سوال نہیں کرتے۔ انی اعیذک ان تکون فوق اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے نا، وہ جو مشہور حدیث ہے شفاعت کی، بڑی لمبی حدیث آپ نے سنی ہے کئی مرتبہ بیانوں میں، قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت دعا فرمائیں کب حساب ہو جائے، کم سے کم جنت میں جائیں جہنم میں جائیں، یہ حشر کی سختی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے کہیں دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ پوچھ لے کہ تم نے وہ دانہ کیوں کھایا، ان ربی غضب اليوم، آج اللہ بڑے ناراض ہیں۔ تو ساری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت نوح علیہ السلام سے کہ حضرت آپ آدم ثانی ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے سے نسل چلائی ہے، پہلے رسول ہے، آپ اللہ سے کہیے کہ فیصلہ کر دیں۔ یعنی جو نافرمان ہوتے ہیں وہ یہاں تک کہیں گے ہم جہنم میں جانے تیار ہیں لیکن یہ برداشت نہیں کرتے۔ نوح علیہ السلام یہ واقعہ یاد کریں گے، میں نے جو ہے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی اگر اللہ مجھ سے وہ پوچھ لے، اگر اللہ مجھ سے وہ، اسی لیے یوم یجمع اللہ الرسل، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان پیغمبروں سے سوال ہوگا ماذا اجبتم، قوم کو جب تم نے دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، سارے پیغمبر کہیں گے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، غیب اچھی طرح جانتے ہیں۔
ایسا جو ہے نا اللہ کا جلال کا دن ہوگا، حشر کا دن. تو یہ پوری انسانیت، صرف امت نہیں، پوری انسانیت ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہوتے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے گی تو آپ کچھ نہیں کہیں گے، آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں جا کر اللہ کی حمد و تعریف اتنی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے مانگیے کیا مانگنا ہے، ہم آپ کے مانگ کو پورا کریں گے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ بس حساب کتاب شروع فرما. تو یہ چیز ہے قال ربی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، پیغمبر دیکھیے غلطی بھول انسان کی فطرت میں ہے، لیکن ہمیں نبوت کیا سکھاتی ہے، نبی کی تعلیم کیا سکھاتی ہے، بندہ اقرار کر لے، معافی مانگ لے. نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا. یہاں بھی نوح علیہ السلام کے ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. وہی یاد کریں وہ دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت نوح علیہ السلام ادب ہے، یعنی کہا نہیں میں ایکسپلینیشن نہیں کر رہے تھے، نہیں میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا، نہیں ربی اے میرے رب، اے میرے اللہ، انی اعوذ بک، میں آپ کی حفاظت. عجیب، یہاں ایک دعا کے ادب سکھا رہے. یہ بڑا، یعنی آج بلکہ یوں کہیں پہلی مرتبہ میرے علم میں یہ چیز آئی. میں تب مطالعہ کر رہا تھا. بڑی آدمی جو ہے نا جب اللہ سے کوئی غلطی ہو جائے، آدمی یہ کہتے نا اے اللہ معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. وہاں ایک اور دعا میں ایک چیز شامل کر لے، یا اللہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اے اللہ تو مجھے بچا لے. صرف آدمی یہ کہے اے اللہ میں نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا، یہ دعویٰ ہو جاتا. کیسے آدمی کہہ رہا اے اللہ میں اس برائی سے بچتا ہوں، اے اللہ تو مجھے بچا لے. یہ حضرت نوح علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں، اے اللہ اس سے تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، اس چیز سے. سمجھ رہے فرق، سمجھ رہے؟ اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی جب تک اللہ اس سے گناہوں سے جب تک بچ نہیں سکتا، اللہ کے بچانے سے بچ سکتا ہے، اللہ کی توفیق سے نیک کام کر سکتا ہے. اسی لیے آدمی جب بھی توبہ کرے، کسی گناہ سے گناہ ہو جائے، یہاں یہ بات ضرور اللہ سے کہے یا اللہ تو میری حفاظت فرما لے اس چیز سے، تو میری، یعنی گویا ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، یا اللہ یہ تکبر سے تو میری حفاظت کر لے، یا اللہ اس برائی سے تو میری حفاظت کر لے، اس گناہ سے تو میری حفاظت. ایک آدمی جب اللہ سے کہتا تو میری حفاظت کر لے تو اللہ حفاظت کرنے والے ہیں. تو فرمایا ربی انی اعوذ بک، یہ ہے اصل مسئلہ. اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، تو مجھے بچا لے. ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں سوال کروں اپنی ذات کے لیے جس کا میرے پاس علم نہیں. اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اسی لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت بہت بڑی نعمت ہے. قیل یا نوح، اچھا وہ جو آیت ہے وہ دیکھیں، جب پانی بڑھ گیا 6 مہینہ بس سارے ظالم صفحے ہستی سے مٹ گئے. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک کو بھی مت چھوڑ، کیونکہ ایک بھی اگر چھوٹے گا تو آگے یہ فتنہ مچائیں گے. ہاں اب اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے. کیا حکم دے کے؟ آسمان کو، زمین کو، تنور کو، ایک قیل یا ارض، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے زمین، یا ارض ابلعی ماءک، پانی نگل لے، کیونکہ پانی کے چشمے پھوٹے تھے، نگل لے پانی پورا. ویا سماء اقلعی، اے آسمان تھم جا، کیونکہ آسمان پھٹ پڑا. سورہ قمر میں ہے ہاں فجرنا الارض عیونا، ہے نا، ہم زمین سے جو ہے نا چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان بادلوں کے پھٹ، ایسے نہیں بارش ہو رہی ہے، نہیں، پانی پھٹ پڑا. سوچے زوردار بارش ہو تو آدمی ڈرائیو نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا. ایسا عذاب 6 مہینے تک آیا ہے. کیا حال ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے زمین پانی نگل لے، اے آسمان رک جا، تھم جا. اور پھر اب ظاہر سی بات ہے زمین پوری کی پوری پانی اور آسمان رک گیا، حکم اللہ کا.
اب اس کے بعد زمین پر ہوتے نہیں تری اثرات، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں؟ وغیظ الماء، پانی خشک ہو جائے. پانی کیا ہو جائے؟ خشک ہو جائے، ڈرائی ہو جائے. کہیں بھی تباہی آتی ہے تو کیسا حال ہوتا ہے؟ بدبو، یعنی جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، لاشیں ہیں، کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو پاک کر دیا. وغیظ الماء، سب چیزیں اندر جو ہے نا کیا ہے، اس زمین نے اس کو سک کر لیا، کھینچ لیا، بالکل فریش صاف ایک ہی لمحے میں. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا امر ہے، سبحان اللہ. اور واستوت وقضی الامر، اللہ نے اپنا فیصلہ مکمل کر دیا. واستوت علی الجودی، اور اس کشتی کو حکم دیا کہ جودی پہاڑ پر ٹھکانہ لگا دے. کچھ دن پہلے ہی اس کے آثار سامنے آئے. واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم نے یہ کہہ دیا، ظالم قوم کے لیے تباہی و بربادی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت. 2 آیتیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جب پانی رک گیا، سب ختم. قیلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نوح اہبط، آپ اتریے، کشتی سے اتریے. کیا بہترین جملہ دیکھیں، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. اے نوح آپ اتریے کشتی سے سلامتی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، سلامتی اور امن کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ. کہیں بھی زمین پر آدمی زندگی گزارنے کے لیے معاشی اور امن، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. اس کے کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ہو اور سکون ہو. تو اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا وعدہ کر رہے ہیں. ہم 2 چیزیں ہم نے آپ کے لیے طے کی. آپ اتریے اس زمین پر. کس طریقے سے اتریے؟ بسلام منا، ہماری طرف سے اس سرزمین میں سلامتی اور امن ہی امن ہے. وبرکات علیک، اور برکتیں ہی برکتیں، کھانے پینے کی برکتیں. ایک جوڑا بکرا بکری کا، ایک جوڑا جانور کا، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ انسانیت بلکہ جو کچھ نظر آ رہی ہے وہ 80-82 لوگوں کی برکت ہے، اور 80-82 لوگوں کی برکت ہے. یہ جو چلی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. وعلی ممن معک، یہ برکتیں اور سلامتی آپ پر بھی اور آپ کے پیچھے چلنے والوں کے. آپ کے پیچھے کون چلنے والے؟ اس زمانے میں بھی اور ہم سب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چل رہے نا، کیونکہ ہر مسلمان نبیوں کو مانتا ہے، نبیوں کی اتباع کرتا ہے. تو جتنا نبیوں کے پیچھے آدمی چلے گا وہ برکتیں، وہ سلامتی اللہ اس کی زندگی میں لاتے ہیں. اسی لیے درود شریف میں کہتے ہیں نا وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اچھا، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایک قوم انہی 80-82 لوگوں میں آگے اگر بگاڑ آئے گا، تباہی آئے گی، نافرمانی اور ظلم آئے گا، وَأُمَمٌ، ایسی قوم، ایسی امت، ایسی جماعتیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، ہم انہیں بھی ایسے ہی ڈھیل دیں گے، ہم انہیں ایسے ہی ڈھیل دیں گے. پھر ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ایسا پکڑیں گے انہیں، دردناک عذاب میں ہم انہیں پکڑیں گے. پکڑے نہیں پکڑے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، قوم ہود، قوم صالح، اس کا اگلے رکوع میں انشاءاللہ تذکرہ آنے والا ہے. پہلے ہی بتا، یہ 80-82 لوگ، ان کی نسلیں صحیح راستے پر چلیں گی، برکت. آگے چل کر بگاڑ آئے گا تو پھر وہی جو ہے نا ہمارا یہ کیا ہے، یہ ہمارا ضابطہ ہے. یہ مشرکین مکہ کو سمجھا رہے ہیں اللہ تبارک. تلکم، یہاں تک تو مکمل ہو گیا باقی. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. نبی جی یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نوح کے بارے میں کیا پتا؟ اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں. یہ غیب کی باتیں ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اس قوم نوح کی ہلاکت کے بارے میں نہ آپ جانتے تھے، نہ آپ کی قوم مشرکین مکہ جانتے تھے. دیکھ لیا آپ نے، سن لیا. اب آپ کیا کریں؟ پورے اس واقعے کا رزلٹ، پورے اس واقعے کا لب لباب، اس پورے واقعے کا نچوڑ ایک جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ فصبر. فصبر، جمے رہیے، استقامت سے رہیے، کام کرتے رہیے. حالات آئیں گے، جمنا ہے آپ کو، جیسے نوح علیہ السلام جمے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمے. فصبر فصبر
فیصلہ کیا ہے؟ ان العاقبۃ للمتقین، رزلٹ، نتیجہ، اچھا انجام تقوی والوں کا ہونے والا ہے۔ دیکھیے ہر واقعے کے بعد آخری آیت پورا ایک لب لباب دے رہی ہے۔ یہ واقعہ آپ نہیں جانتے تھے، وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا۔ اب جو ہے اس واقعے کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ گھبرانا نہیں، آدمی جو ہے جمنا ہے، صبر کرے، استقامت بتائے، اپنے آپ کو جمائے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھے ان العاقبۃ للمتقین۔ عاقبت کہتے ہیں رزلٹ، نتیجہ، آخر میں کیا ہونے والا ہے؟ تقوی والوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہو۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ قرآن پاک میں بار بار بس اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارتے رہو، ہر کام میں انجام خیر ہوگا، ہر کام میں انجام خیر ہوگا۔ ابتدا میں مشکلات، ناگواریاں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں نصیحت لے کر، عبرت لے کر اپنی زندگیوں کو بنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔